جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو کچن سے آ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس اندر اتاری۔ گھر کے اندر کھانے کی خوشبو، اف، ترس گیا تھا میں گھر کے کھانے کے لیے۔ اریس نے اپنا سفری بیگ صوفے پر رکھا اور بریف کیس بھی اس کے ساتھ ٹکا دیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا کچن میں جھانکا۔ ایک دم سے جیسے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے جو لگا تھا کہ بی جان کچن میں اس کی آمد کے پکوان پکوا رہی ہوں گی، ان کی جگہ آیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے انتہائی انہماک سے نہ جانے کیا کیا دم پر لگا چکی تھی۔ اس کے لمبے گیلے سیاہ گھنے بال کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے۔ پچھلی قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے جسم سے چپک گئی تھی۔ بالوں سے کچھ قطرے آنسوؤں کی شکل میں نیچے ماربل کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر ایسا دل فریب تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر ٹکائے، دروازے سے ٹیک لگائے ٹانگوں کی کینچی بنائے اسے دیکھتا رہا۔ ساری تھکن جیسے ان بالوں کے قطروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ آیت؟ اس نے ہنکارا بھرا اور اس مصروف سی ہستی کو مخاطب کرنے میں پہل کی جسے شاید دنیا جہاں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی، گیلے بال آدھے سامنے کندھوں پر گر گئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمچہ تھا اور دوسرے میں پانی کا جگ۔ پلٹنے کی وجہ سے پورا کا پورا جگ فرصت سے کھڑے اریس پر گرا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھیگ گیا۔ اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم جھنجھلائی، حواس باختہ سی ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ آپ کب آئے؟ ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو وہ دل فریب مسکراہٹ لیے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر بولا، سرپرائز! اور وہ مزید شرمندہ ہو کر نظر جھکا گئی۔ جائیں روم میں کپڑے چینج کر لیں، اب میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اور آپ کا آنا سرپرائز نہیں تھا، بی جان نے مجھے بتا دیا تھا آپ آج آ رہے ہیں۔ شرمندگی سے وضاحت دی تو وہ اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سو یہ سارا بکھیرا میرے لیے ہے، رائٹ؟ اس نے جیسے تسلی کرنا چاہا۔ آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ اریز اور اس کا دل کبھی ایک ساتھ نہیں دھڑک سکتا، چاہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک تھے، مگر دل کہاں کسی کے لیے سنتا تھا۔ اریز نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی اور آئی ول بیک سون کہتا کچن سے نکل گیا۔ آیت کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی، وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اریز کا اتنے سال بعد واپس آنا اس کے لیے آزمائش سے کم نہ تھا۔ اسے بس خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ یقیناً وہ بہت جلدی واپس چلا جائے گا، جیسے کچھ دن حویلی مہمان بن کر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار وہ اپنے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر جائے گا۔ ارے میرے لال، اس دفعہ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد حویلی لوٹے ہو، میں تو تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنی بوڑھی ماں کا کیوں امتحان لیتے ہو؟ بیٹا کیا رکھا ہے شہر میں؟ وہاں سے تو کچھ بھی خالص نہیں ملتا، دیکھو تو صحیح، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بی جان کا بس نہیں چل رہا تھا اریز کو اپنے اندر سمو لے، اپنے پروں میں ڈھانپ لے، کہیں جانے نہ دیں۔ بی جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے گاؤں کی آب و ہوا راس نہیں آتی، ویسے بھی میں وہاں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں بچہ نہیں رہا اب۔ وہ بی جان سے مخاطب تھا کہ نہ جانے کھانا اس کی پلیٹ میں ڈالتی آیت نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے بچے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا۔ اور بچے سے یاد آیا، بیٹا اب تم بھی شادی کر لو اور اس سونی حویلی میں پھر سے رونقیں لے آؤ۔ میں تو اس بڑے سے گھر میں بلائی پھرتی ہوں، اب دل نہیں لگتا میرا ہی۔ جان نے آیت کو بالکل نظر انداز کر کے اریز کو اس سے دیکھا۔ آیت کے حلق سے نوالا اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پینے لگی۔ دل میں عجیب بھگدڑ سی مچ گئی تھی، البتہ اریز سکون سے کھانے میں بزی رہا۔ ایک نظر آیت کے چہرے پر ڈالی اور پھر بی جان سے مخاطب ہوا، بی جان، بس رمشا کا تھیسس اپروو ہوتا ہے اور اس کا ایم فل کمپلیٹ ہوتا ہے تو شادی کی کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ وہ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو بی جان کے ساتھ آیت کا بھی سانس رک گیا۔ پلیز مجھ سے اپنا نام مت چھیننا اریز، اس نے شدت سے دل میں دعا کی اور اس پر آمین کہہ دیا، مگر اس سے پہلے اریز نے اپنا وہ جملہ ادا کر دیا تھا جو بی جان کے چہرے پر ناگواری پھیلا گیا اور آیت کا دل مزید سکڑ گیا۔
اس کی بھوک مکمل حرام ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑانے والا اس نے واپس پلیٹ میں پٹخا۔ بی جان، میں آیت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی حق ہے زندگی پر، زندگی کی خوشیوں پر۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ خوش رہ سکے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ عریض کی بات سن کر بی جان ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے باولا ہو گیا ہے، اسے کون لے گا؟ اب پہلے ہی یہ نوریز کی بیوہ تھی تو اس کی شادی تجھ سے کر دی تاکہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ میں تو اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اس حویلی کے اور آیت کی زندگی کے فیصلے صرف میں کروں گی۔ بی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر عریض کو باور کروایا، مگر اس کی رگوں میں بھی ولایت خان کا خون۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے مجھے شادی کا مشورہ کیوں دیا؟ آپ نے آیت میرے نکاح میں ہے، چاہے یہ نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا، یہ بیوی ہے میری اور میں اب اسے بیوی بنا کر ہی رکھوں گا۔ بی جان، مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ عریض نے کندھے اچکائے، اتنی بڑی بات اتنے نارمل لہجے میں کی کہ آیت کو ایک دم سے اچھوکا لگا۔ وہ کھانستی ہوئی وہاں سے اٹھ چکی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کی زندگی کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بچپن میں ماں کا سایہ چھن گیا تو وہ اپنی دادی کے رحم و کرم پر پلنے لگی۔ دادی کے جانے کے بعد وہ پھر سے اکیلی ہوگی۔ آکاشا اور فرحان ابھی چھوٹے تھے اور وہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی میں لگ گئے اور آیت گھرداری میں۔ آیت اور نوریز کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور ان کے دلوں نے بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر رکھا تھا۔ نوریز ولایت علی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نوریز اور عریض دونوں بھائی تھے۔ عریض اس سے 7 سال چھوٹا تھا۔ جبکہ نوریز اور آیت کی شادی ہوئی تو اس وقت عریض 15 سال کا تھا۔ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہر میں پڑھتا تھا اور نوریز نے ولایت علی خان کے جانے کے بعد ان کی جگہ لے لی تھی۔ زمینوں اور جاگیر کے معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ نوریز کی سنگت میں آنے کے بعد آیت جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی محبتوں اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ نوریز کی والہانہ محبت میں وہ کسی گلاب کی کلی کی طرح پھر سے کھلنے لگی، مگر ان کی محبت کی عمر مختصر ٹھہری اور ایک دن اچانک نوریز کو کسی نے گولی مار دی اور آیت کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر کے چلا گیا۔ یوں ان کا 5 سال کا وصال ہمیشہ کے ہجر میں ڈھل گیا۔ آیت تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، بلائی سی پھرتی تھی۔ اس کے بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے، وہ اعلیٰ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے تھے، مگر آیت بالکل تہی دما رہ گئی۔ بی جان جو آیت کی چچی اور ساس تھیں، اس گھر کی ہمیشہ سے ہی حکمران تھیں اور سارے فیصلے انہی کے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آیت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے اس کا نکاح چھوٹے عریض سے کر دیا جو ابھی صرف 20 سال کا تھا۔ آیت سے 6 سال چھوٹا بی جان نے ان دونوں کا احتجاج نہ سنا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آیت اب کسی بھی باہر کے مرد کے ساتھ بیاہی جائے۔ اسے اپنے نوریز کی نشانی بنا کر اسی گھر میں رکھنا چاہتی تھیں۔ عریض ابھی چھوٹا تھا، اس لیے بی جان کی ذرا سی دھمکی سے ہی دب گیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ بی جان نے اسے واپس شہر بھیج دیا اور کہا کہ آیت صرف تمہاری نام کی ہی بیوی بن کر رہے گی، اس لیے تم اسے اپنی زندگی پر مسلط نہ کرنا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد تمہاری شادی میں دھوم دھام سے کروں گی۔ آیت کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ سے نوریز بستا تھا۔ وہ اس کے نام پر ہمیشہ بیوہ رہنے کو بھی تیار تھی، مگر اسے شروع سے ہی اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ عریض آیت کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا، کبھی کبھار ہی حویلی واپس آتا اور پھر 3-4 دن رہنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ اس بار وہ بہت لمبے عرصے کے بعد لوٹا تھا اور پہلے سے بڑھ کر وسیع اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کا ایم فل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنی ہی یونیورسٹی فیلو آکاشا میں انٹرسٹڈ تھا۔ بی جان کو اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ خاندان میں کوئی بھی لڑکی عریض جیسے ہونہار اور ذہین لڑکے کی ٹکر کی نہ تھی۔ آیت جو اس کے نکاح میں تھی کبھی بھی اس کے بارے میں ایک بیوی کی حیثیت سے سوچ نہ سکی کیونکہ وہ اپنے اور عریض کے درمیان عمروں کے فرق کو نفی نہیں کر سکتی تھی۔ عریض اس کے لیے وہ ستارہ تھا جو اس کی دسترس سے بہت دور تھا، اور آج بھی یوں عریض کا کہنا کہ وہ آیت کو بیوی بنا کر رکھے گا، چاہے اس نے بی جان سے اپنی بات منوانے کے لیے ہی کہا تھا۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ لگی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کاش نوریز تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، آج میرا یوں مذاق تو نہ بن رہا ہوتا سب کی نظروں میں۔ بی جان تو مجھے بس گھر کی نوکرانی سمجھتی ہیں، ان کے نزدیک میرے جذبات احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور عریض وہ میرے نکاح میں ہے مگر اس رشتے کو کوئی حیثیت نہیں۔ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اے خدا میں کیا کروں؟
وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جھک کر اسے دل کی باتیں بانٹنے لگی، جو ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کا رازدان۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک نے آیت کو ایک دم سے حواس باختہ کر دیا۔ وہ ابھی کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ انتہائی شرمسار تھی، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھیں رگڑنے کی وجہ سے مزید سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے آریز کھڑا تھا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آیت اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ آیت، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادتی ہوتی آ رہی ہے، آپ کے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ آپ کو اس بے تکے اور بے منطق سے بندھن میں مزید نہیں باندھوں گا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک عورت کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، اور سچ کہوں تو جب سے آکاشا میری زندگی میں آئی ہے میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ عورت کے بھی جذبات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے مرد کے، بس وہ اظہار نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے آپ ہمیشہ سے خاموش ہیں اور بھی جان کے ہر حکم کی غلام ہیں، میں آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتی کہ اگر اس سے آریز کا نام چھین گیا تو وہ پھر سے تنہا رہ جائے گی۔ اس نام کے سہارے تو وہ پوری زندگی کاٹنے کو تیار تھی۔ اسے اکیلے پن سے خوف آتا تھا۔ آریز اس کا نہ صحیح، اس کا نام ہی صحیح، مگر وہ کتنی آسانی سے اسے ہر رشتے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ پلیز کچھ مت کریں، میرے لیے بس آپ اس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو دوبارہ اپنے منہ پر نہ لائیں۔ ہاں، اگر آکاشا کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، میرا مطلب ہے نکاح شدہ ہیں۔ اس نے اپنی بات کی تو سیکھی، تو پھر اپنے آپ فیصلے میں آزاد ہیں۔ مجھے کوئی اپنی آزادی نہیں چاہیے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا وہ جملہ ادا کیا جسے کہنے سے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ عریض کچھ لمحے تو اسے دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر سادہ اور سچی لڑکی تھی، آخر اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ عریض نے دل میں سوچا، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا، کہ آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ اس نے نرمی سے آیت کے ہاتھ تھامے تو وہ ایک دم سے کانپ گئی۔ کہ کیا مطلب؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بی جان بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم کیوں ہر وقت دوسروں کی فکر میں ہلکان رہتی ہو، جبکہ ان کو تمہارا احساس تک نہیں؟ وہ ایک دم سے جیسے پھٹ پڑا۔ تم انسان ہو یا کوئی روبوٹ؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں، کیا کوئی جذبات نہیں تمہارے اندر؟ آیت نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کب سے اپنے ان منہ زور جذبوں کو اپنے اندر ہی دبا رکھا ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ بہت بڑی تباہی مچ جاتی۔ اب اپنا سامان پیک کریں، ہم کل ہی شہر جا رہے ہیں۔ بی جان سے میں خود بات کر لوں گا، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کا سرپرست ہوں، آپ کا شوہر ہوں، اور بیوی کو شوہر کی بات ہی ماننی چاہیے، نہ کہ اپنی ساس کی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا آیت کو اندر سے چھلنی کر گیا۔ تو کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے؟ ایک شکوہ سا اس کے دل میں ابھرا، مگر وہ زبان پر نہ لا سکی۔ عریض اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر چلا گیا اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہوگی۔ نہ جانے یہ لڑکا مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے اپنا نام چھین کر مجھے کون سی خوشی دینا چاہتا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عریض نے بی جان کے سر پر ایک بار پھر سے بم پھوڑا۔ بی جان، ہم آج ہی شہر جا رہے ہیں، میں آیت کو لے کر جا رہا ہوں، کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور بی جان بالکل منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا بھی زندگی پر حق ہے، اسے بھی خوش رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کو۔ اگر میں اپنی زندگی میں موو آن کرنا چاہتا ہوں تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے رحم و کرم پر، وہ ایک دم دو ٹوک انداز میں بولا، کیوں مجھ بوڑھی جان پر ظلم کرتے ہو؟ ارے میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی اگر یہ چلی گئی تو، اور اس سے تم خود پوچھ لو، یہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، یہ تو نوریز کے نام پر ہی ساری زندگی بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ تو میں ہوں جس نے اس پر احسان کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، ورنہ کون ماں ایسا کرتی ہے بھلا؟ ہماری نیکی ہمارے ہی گلے پڑ گئی۔ بی جان نے اپنا سینہ پیٹ دیا، وہ کسی صورت بھی آیت کو یہاں سے بھیجنے پر قائل نہیں تھی۔ عریض پلیز اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، میں بی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آیت کو جیسے ہوش آیا تھا۔ آپ تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھیں، آپ سے میں تب مشورہ کروں گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔
आरेज ने एक दम तंबीह की तो वो बिल्कुल लब्ज़ लिए उसे देखती रही। न जाने ये कब से बड़ा हो गया है, अब तो मुझसे भी बड़ा लगने लगा है। इसने दिल में सोचा और नज़रें झुकाकर बीजान और अरेज का फ़ैसला सुनने के लिए ख़ुद को तैयार करने लगी। बीजान, अभी आयत की उम्र ही क्या है, मुझसे 6 साल बड़ी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बूढ़ी हो गई है। मैं 26 साल का हूँ और ये 32 साल की, और 32 साल की उम्र में तो आजकल लड़कियाँ शादी कर रही होती हैं। ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी ये अकेले कैसे गुजारेगी? भला आयत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपने इसे क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला रखा है कि इसे कोई भी नहीं लेकर जाएगा? बीजान बिल्कुल मुंह खोले आरेज को देख रही थी। तो शहर जाकर न जाने कौन सी खुराक खाने लगा था कि यूं पटर पटर बीजान के सामने बोलने लगा था। क्या तालीम ये सिखाती है कि बड़ों के सामने ज़ुबान दराजी करो? बीजान ने सबसे पहला ताना उसकी तालीम पर मारा। अम्मा जान, तालीम हमें ये सिखाती है कि किसी की हक तलफी ना की जाए और किसी के हक के लिए अपने बड़ों के सामने खड़ा होने में भी कोई गुनाह नहीं है, बल्कि किसी की हक तलफी पर खामोश रहना गुनाह है और इसका हिसाब अगले जहां ज़रूर होगा। अच्छा, तो तुम मुझे अब जहन्नुम वासिल करने पर तुले हो? बीजान बात को गलत रंग देने में माहिर थी। अरेज ने एकदम से अपना सर थाम लिया। बीजान, मैं सिर्फ आयत को इस बोझ से आज़ाद करना चाहता हूँ और अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये मेरे निकाह में है, मेरी महरम है और मुझ पर कोई गुनाह नहीं कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं। अगर आज़ाद करना है तो कर दो आज़ाद, मगर साथ ले जाकर क्या करोगे? बीजान की सोई वहीं अटकी थी। अरेज चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर बोला कि आयत के लिए कोई भी फैसला करने के लिए उस हवेली की बोसीदा हवा से छुटकारा पाना लाजिम है, वरना वो कुछ भी सोच ना पाएगी। ये कहते साथ ही वहाँ से आयत से मुखातिब हुआ। आयत, आपने अपना सामान पैक कर लिया ना? हम 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, तब तक जो भी तैयारी करनी है जल्दी से कर लें। ये कहता वो उठ खड़ा हुआ और आयत और बीजान का मुंह खुले का खुला रह गया। यकीनन तुमने ही इसे कोई पट्टी पढ़ाई होगी कि तुम यहाँ सारा दिन काम करती हो, मेरी खिदमतें करती हो। बीजान आयत पर भड़कने लगी तो वो और भी ज़्यादा खवास बाख्ता होगी। बीजान, मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम ले ले, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो फिर कह दो उससे कि तुम कहीं नहीं जा रही, उसी बोसीदा हवेली में रहना चाहती हो, ना कि बाहर की हवा खाना चाहती हो। बीजान अरेस वाली बात पर तंज करके उस पर हुक्म सादिर करती हुई उठ खड़ी हुई। आयत ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। न जाने अब उसकी ज़िंदगी क्या रुख इख्तियार करने वाली है। उसने एक बार फिर अरेस को मनाने की कोशिश की, मगर वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने खुद भी आयत का सामान एक बैग में डाला और गाड़ी में रख दिया और उसे साथ चलने का इशारा किया। आयत न चाहते हुए भी एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए ही बीजान को खून ख्वार नज़रों से बचने के लिए अरेस के पीछे खड़ी होगी। बीजान, प्लीज़ इस तरह से मत देखें और हमें अलविदा कहें, मैं जल्द ही लौटूंगा, वादा करता हूँ। वो बीजान के गले से लगकर उन्हें पिचकारते हुए बोला। और रही बात हवेली के सोना होने की, तो बहुत सारे मुलाजिम इस हवेली में मौजूद हैं, आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। ये कहते हुए साथ ही उसने आयत का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर आ गया। उसे गाड़ी में बिठाया और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गया, जो अभी किसी ट्रांस की सी कैफियत में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हवेली से बाहर भी जा सकती है, और वो भी शहर। उसे नहीं याद था कि वो आखिरी बार शहर कब गई है। शायद वो शहर जा ही पहली बार रही थी, या शायद कभी बचपन में गई होगी, मगर उसे याद नहीं था। अरीज़ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं आपको ज़िंदगी की वो हर खुशी दूंगा जिस पर आपका हक है। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई, मगर शुक्र करें कि समझ आ गई। ये कहते साथ ही उसने गाड़ी गेट से बाहर निकाली और सड़क पर दुराने लगा। जब गाड़ी शहर में दाखिल हुई तो आयत की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गईं। एकदम से बहुत सारा शोर इर्द गिर्द महसूस हुआ, वरना हवेली में तो वो चिड़िया और कौवे की आवाज़ें ही सुनती थी, अपने मशगलों में मगन रहती थी, परिंदों के साथ बातें करती थी, पौधों को पानी देती थी, या कभी टीवी के आगे बैठ जाती थी जब बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार होती। मगर यहाँ आने के बाद तो जैसे सब लोग भाग रहे थे। न जाने सबको किस चीज़ की जल्दी थी, बस भागते ही जा रहे थे। अरेज इसके एक्सप्रेशंस को देखकर मुस्कुराता रहा। वो इसे एक छोटे से फ्लैट में लेकर दाखिल हुआ जो बिल्कुल फर्निश था, हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता था। अरीज़ ने इसका सामान उसके कमरे में रखा और कहा कि आप फ्रेश हो जाएं, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। यहाँ पर खाने बहुत अच्छे मिलते हैं और पके पकाए मिलते हैं, आपको पकाना भी नहीं पड़ेगा। वो आयत को छेड़ता हुआ बोला तो आयत बस सर हिलाकर रह गई। वो एकदम से जैसे बुखलाहट का शिकार हो गई थी। यहाँ पर आकर उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था।
اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا، حویلی والے کمرے کی نسبت تو کافی چھوٹا تھا، مگر اس میں ہر طرح کے جدید آلات اور سامان رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آریز شہر سے اس کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر ہی حویلی آیا تھا۔ جب اس نے وارڈروب کھولی تو نئے برانڈڈ جوڑے ہینگرز میں لٹکے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا ہینگر سے نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ اسے پہن کر نکلی تو اسے بالکل فٹ آیا تھا، یوں جیسے اسی کے سائز کا ہی سلائی کیا گیا ہو۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ کچے سیب کے رنگ کے اس خوبصورت سے لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ آریز کی بات ذہن میں گردش کرنے لگی۔ بی جان، آیت کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ آپ نے تو اسے بوڑھی بنا کر رکھا ہے۔ اور واقعی وہ بالکل سچا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک شخص کی بیوہ رہ چکی ہے اور دوسرے شخص کے نکاح میں ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ آریز کچھ لمحے تو اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ سوری، مجھے دستک دے کر آنا چاہیے تھا، اس نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں آپ کے لیے؟ آیت نے دو بدو جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ پر یہ کلر بہت ہی زیادہ جچ رہا ہے۔ میں آکاشا کے ساتھ آپ کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ سارے جوڑے اسی کے پسند کے ہیں۔ آکاشا کا نام اس کے منہ سے سنتے بھی آیت کے دل کو دھکا سا لگا، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ اچھا، آپ نیچے آ جائیں، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر میں آپ کو شہر گھمانے لے کر جاؤں گا۔ آکاشا بھی ہمیں جوائن کر لے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آریز کے چہرے پر ایک دم سے وہی مسکراہٹ چمک اٹھی۔ لگتا ہے آکاشا ادھر ہی آ گئی ہے، اسے آپ سے ملنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ میں اکثر ہی اس سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ آریز اٹھا اور آیت ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ وہ کبھی یوں کسی اجنبی کے ساتھ فری نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی سے ملی تھی، اس لیے تھوڑی سی کنفیوز تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور آریز کے پیچھے پیچھے ایک کھلکھلاتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی سی آریز کی ہی ہم عمر لڑکی تھی۔ آیت ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور آکاشا اس سے یوں بغل گیر ہوئی جیسے اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔ آیت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کافی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ ارے آپ تو بالکل ینگ اور اتنی خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ، میں تو آپ سے جیلس ہونے لگی ہوں۔ ایک دم سے آیت اپنی تعریف سن کر نظریں جھکا گئی۔ آپ تو شرما بھی لیتی ہیں، میں کوئی لڑکا تھوڑی نہ ہوں۔ چل کریں۔ وہاں آیت کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور آریز بھی بیٹھ گیا۔ اب بس آکاشا کی باتیں سنتی رہی۔ بہت بولتی ہے یہ، میرا تو سر ہی کھا لیتی ہے۔ اب تمہیں آیت کی صورت میں کچھ دنوں کے لیے ایک سہیلی مل گئی ہے، اس لیے مجھ سے تو اعتراض ہی برتنا۔ آریز نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو آکاشا زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے ابھی سے پریشان ہو گئی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی مجھے برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی اور آیت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آکاشا اور آریز کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی لیے تو اس نے آریز کے نکاح کو بھی ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ آیت سے مل کر خوشی محسوس کی تھی۔ آیت، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس قید خانے سے نکالا ہے؟ وہ آیت کے کان میں رازدارانہ سی سرگوشی کر کے بولی۔ آیت ایک دم سے چپکنا ہو گئی۔ نہیں تو آریز نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے شہر دکھانے لے کر جا رہا ہے، اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ آریز کا کہکا بلند ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کاشا، آیت بہت ہی معصوم اور سیدھی سادی سی ہے، انہیں زیادہ اپنی باتوں میں مت گھمانا اور نہ ہی انہیں پریشان کرنا۔ اچھا زیادہ سائڈ نہ لو ان کی، ورنہ میں واقعی جیلس ہو جاؤں گی۔ آکاشا بھی اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بولی۔ آریز برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ آیت ایک دم سے اٹھی اور برتن اس کے ہاتھ سے لینے چاہے۔ میں ان کو دھو دیتی ہوں، آپ پلیز بیٹھیں، وہ اپنی عادت سے مجبور بولی۔ ارے آپ مہمان ہو یہاں، آپ یہاں پر کوئی کام نہیں کرو گی، آئی سمجھ، اب یہاں پر بیٹھیں اور آکاشا کو کمپنی دیں۔ میں ہم سب کے لیے گرم چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی آریز کچن میں چلا گیا۔ آیت کو کافی عجیب لگا کہ وہ دو عورتوں کے ہوتے ہوئے ایک مرد چائے بنائے گا۔ آریز ویسے بڑے مزے کی چائے بناتا ہے، میں اکثر ہی اس کے ہاتھ کی چائے پینے اس کے اپارٹمنٹ میں آتی ہوں۔ آکاشا نے ایک آنکھ دبا کر آیت سے کہا تو وہ ایک دم سے سرخ پڑی۔ وہ واقعی ان سے بہت الگ تھی، اپنے محرم کے ساتھ بھی 7 پردوں میں رہنے والی کو آکاشا کی باتیں حیران کر رہی تھی۔ تو کیا یہ آریز کے اپارٹمنٹ میں بھی آتی تھی اکیلی؟ اس نے دل میں سوچا اور جھڑجھڑی سی لی۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے کزن ہیں ہارون، بڑے ہی کمال کے بندے ہیں، لندن سے آئے ہیں اور مکینیکل انجینئر ہیں۔
انہیں ایک ادر سادہ لوسی پاکستانی بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود ہی بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب میں نے آریز کو بتایا تو آریز خود ہارون سے ملا اور اسے ہارون آپ کے لیے بہت پسند آیا۔ آکاشا اتنے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ آیت کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر دوپٹہ پھیرنے لگی۔ آکاشا کو وہ بھولی بھالی سی لڑکی بہت بھلی لگی۔ اپنے کزن کے لیے قسم سے وہ اب آپ کو دیکھیں گے تو اپنا دل جان گردہ سب کچھ ہار دیں گے۔ آپ اتنی پیاری اور معصوم ہیں۔ آکاشا نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے جو پسینے سے تر تھے۔ مطلب اس کی زندگی کے فیصلے ایک بار پھر سے اس کی مرضی کے بغیر طے پا گئے تھے، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی آکاشا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تو آکاشا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ کیوں نہیں کرنی آپ کو شادی؟ آپ کو شادی کرنی ہی ہوگی۔ آریز چائے کے کپ اٹھاتا ہوا وہاں پر آیا۔ اگر آپ کو ہارون پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو کوئی بھی لڑکا دل و جان سے پسند کر لے گا، مگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ اسی لیے میں آپ کو یہاں پر لایا ہوں، آپ بوسیدہ سی حویلی سے نکال کر، تاکہ آپ کا مائنڈ کچھ فریش ہو جائے اور نئی سوچیں آپ کے مائنڈ کے اندر آ جائیں۔ آریز نے اسے تنبیہ کی تو وہ ایک دم سے نظر جھکا گئی۔ نہ جانے وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی خاموش رہ جاتی تھی، آواز ہی نہیں نکلتی تھی گلے سے۔ میں جانتی ہوں آیت، آپ کی زندگی کافی زیادہ مشکل گزری ہے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ آپ کے دیور تھے اور آپ سے عمر میں پورے 6 سال چھوٹے۔ یہ سب کچھ سہنا ایک عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اور آریز مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیونکہ زندگی بار بار موقع کسی کو نہیں دیتی۔ اب ایک بار ہارون سے مل لیں، اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو بالکل انکار کر دیجیے گا، یہ آپ کو حق ہے۔ آکاشا نے بھی بڑے صباؤ سے بات کی تو وہ بالکل خاموش رہ گئی۔ تو وہ اسی مقصد کے لیے اسے شہر میں لایا تھا اور وہ نہ جانے کیا خواب سجا کر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے خوابوں کا پھر سے گلا گھونٹ دیا اور کمرے سے چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بیڈ پر دھڑام سے گری۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شاید رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ آریز اور آکاشا ایک ساتھ بہت جچتے تھے۔ وہ ان دونوں کو رشک سے دیکھ رہی تھی، مگر زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی سی ہوتی تھی۔ شام کو آریز کمرے میں آیا تو وہ منہ گھسیٹ کر لحاف تانے سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے سوتا دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ شاید اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس موم سی گڑیا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے، اور یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا ضد بنا کر بیٹھی تھی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آیت نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ چائے کا کپ بھاپ اڑا رہا تھا اور اس کے زندگی کے گزرے ماہوں سال اس کے دھوئیں میں گم ہونے لگے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ آریز کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو 100 بار ملامت کرتی۔ وہ پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں بندھنے کے بعد دل خود بخود ہی اپنے شوہر کی جانب جھکنے لگتا ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اسے لگتا تھا کہ انوریز کے بعد وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر پائے گی، مگر اب اسے اس بات میں شک تھا، کیونکہ شاید دور کہیں اس کے دل میں سرزمین میں شاید اس کے لیے کوئی جذبہ پھوٹ رہا تھا۔ اور بیچ سے جب کومپل نکلتی ہے تو وہ زمین کا سینہ چیر کر بھی باہر آ جاتی ہے، اور آیت اسی لمحے سے ڈرتی تھی۔ شاید اسے آریز کی بات مان لینی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ یہ دل بغاوت کر اتر آئے۔ اگلے روز شام کو آکاشا ہارون کو لے کر وہاں آ گئی۔ شاید اسے بڑی جلدی تھی آیت کی شادی کروانے کی۔ ہارون 35 سال کا ایک ڈیسنٹ سا مرد تھا۔ وہ تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ آکاشا نے بڑی مشکل سے اسے تیار کیا، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور اسے باہر لاؤنج میں لے آئی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی اور ہارون اندر تک اترتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا بولنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہارون نے ہی بات کا آغاز کیا اور وہ بالکل ہانکوں کی طرح ہارون کو دیکھنے لگی اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ گھرداری میں ماہر ہے، باغبانی اس کا مشغلہ ہے، چڑیوں اور پرندوں سے اپنے دل کی باتیں کرنا اس کی ہابیز ہیں، مگر وہ خاموش رہی۔ نہ جانے یہ شہری بابو اس پینڈو کا مذاق ہی نہ بنا لے۔ آریز کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح کبھی ہارون کے تاثرات جانچتی، نظروں کا تعاقب کرتی تو کبھی آیت کی شرمیلی اور سرخی پر پھیل جاتی۔ اس کے دل میں ایک پچھتاوا ابھرنے لگا،
کاش وہ ہارون کو آیت سے نہ ملواتا۔ وہ کس قدر غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہے۔ عریض اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا آیت کو غیر آرام دہ پا کر۔ وہ بھی بے چینی محسوس کرنے لگا، مگر یہ فیصلہ اسی نے کیا تھا۔ اب اسے اس فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ آخر آیت کا بھی حق تھا زندگی پر۔ وہ کب تک اسے خود سے باندھ کر رکھتا، جبکہ وہ خود آکاشا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ہارون کا آیت کی طرف دیکھنا اسے حسد اور جلن میں مبتلا کرنے لگا، اور وہ اپنے ہی جذبے پر حیران ہونے لگا، مگر خاموش رہا۔ ہارون نے آکاشا سے کچھ سرگوشی کی۔ آکاشا آیت کی طرف بڑھی اور اس کے کان میں کچھ بڑبڑائے۔ شاید وہ اپنے کزن کی پیغام رسائی کر رہی تھی۔ عریض کے دل میں کچھ چلنے لگا تھا۔ اچانک آیت نے بے چینی سے عریض کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہارون بھی چلا گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ عریض ایک دم جست انگاروں پر لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا۔ آکاشا اس کی جانب بڑھی، شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ عریض، میرا خیال ہے ان دونوں کو پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ عریض کے ضبط کا بندھن جیسے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتی ہو آکاشا کہ آیت ایسی نہیں، وہ گھبرا جائے گی۔ وہ تو میرے ساتھ بھی کبھی اکیلے کی نہیں بیٹھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تو آکاشا حیران سے اس کی جانب بڑھی۔ ڈونٹ ایکٹ لائک اے کڈ عریض، وہ اڈلٹس ہیں یار، انہیں کچھ بات کرنا ہوگی۔ تم کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ کیا میرے ساتھ تم کبھی اکیلے نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ ہماری بات اور ہے یار۔ آیت نے آج تک کسی نامحرم سے یوں بات نہیں کی۔ اس نے جیسے ایک طویل گھڑی تھی، تو بات کرے گی تب ہی نامحرم محرم بنے گا نا۔ اور مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے تم سے عریض کہ تم پلیز آیت کو اس بندھن سے آزاد کرو تاکہ وہ اپنی عدت کمپلیٹ کرے اور کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ آکاشا اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہیں وہاں سے چلی گئی۔ عریض ایک دم سے ششو پنچ میں پڑ گیا۔ آخر میں کیا چاہتا ہوں؟ ان کو باہر گئے پورے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ عریض نے یہ وقت کیسے گزارا وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب وہ واپس آئے تو آیت کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں اور ہارون مسکرا رہا تھا۔ ہارون جاتے جاتے گرین سگنل دے کر گیا تھا۔ اسے آیت واقعی بہت پسند آئی تھی۔ اسے ایسی ہی بیوی اور شریک حیات اپنے لیے چاہیے تھی، جو نامحرموں کے ساتھ سامنے نظر جھکا کر بیٹھے اور خود کو 7 پردوں میں قید کر کے رکھے، صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے۔ اور ایسی لڑکیاں آج کل کہاں ملتی تھی بھلا؟ اور عریض ہارون کو باہر تک چھوڑنے آیا۔ مجھے آیت بہت پسند آئی ہے، آپ پلیز جلد از جلد اپنے گھر والوں سے بات کریں تاکہ ہم آفیشیلی رشتہ مانگنے کے لیے آ سکیں۔ مجھے واپس لندن جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آیت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اور عریض ایک دم سے زنجلوں کی زد میں آ گیا۔ کیا تم اسے بھی لندن لے کر جاؤ گے؟ اس نے بچکانہ سا سوال کیا تو ہارون ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے جہاں آیت کا شوہر ہوگا وہیں آیت ہوگی نا۔ اور یہ بات عریض کو تماچے کی طرح لگی تھی۔ جہاں شوہر ہو وہیں بیوی کو رہنا چاہیے نا۔ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اور ویسے بھی ابھی کیا جلدی ہے؟ ابھی آیت کو مزید تھوڑا سا وقت چاہیے سوچنے کا، کیونکہ وہ اس رشتے کے لیے دلی طور پر تیار نہیں ہے۔ میں نے ہی انہیں فورس کیا ہے۔ وہ ہارون کو تسلی دے رہا تھا، یا نہ جانے خود کو دلاسا۔ ہارون چلا گیا اور عریض ایک دم سے بے چین ہو کر واپس پلٹا۔ اندر کاشا آیت کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہی تھی، جس سے آیت کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اور عریض نے پہلی بار اس چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور وہی رسپیکٹ دیتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ اسے ایک شوہر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے نچوڑ دیا ہو، اور درد پورے جسم میں منتقل ہونے لگا۔ تو کیا آیت مجھ سے بہت دور چلی جائے گی؟ مگر میں نے اسے قریب آنے ہی کب دیا؟ اس نے اپنے ہی سوال کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ آیت، آپ کو کوئی بھی زبردستی یا مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہارون پسند نہیں آئے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں، میں آپ کا دوست بھی ہوں۔ عریض نے اسے پیار سے بلایا تو وہ ایک دم سے شکوہ کناں نظروں سے عریض کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں اتنا شکوہ کیوں تھا اس کے لیے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ آخر کیوں؟ ارے کیوں نہیں آئے پسند ہارون آیت کو؟ ہارون جیسے مرد قسمت سے ملتے ہیں۔ عریض اور آیت کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے فی الحال، اس لیے ہارون کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بس وہ ابھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، مگر کوئی بات نہیں، تسلیم کر لیں گی۔
ہارون جلد شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے آریز تمہیں جلد از جلد آیت کو طلاق دینا ہوگی۔ میں وکیل سے پیپر بنواتی ہوں۔ آکاشا نے ان کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا اور آیت بھی ایک دم سے ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔ اس نے جیسے ہلکا سا احتجاج کیا۔ آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، اگر اسے اتنی ہی جلدی ہے تو وہ واپس چلا جائے۔ آریز ایک دم سے جلال میں آیا۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ یہ شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی نا کہ 3 مہینے میں کیسے آیت کو اس کے حوالے کر سکتا ہوں، جسے وہ بھی نہیں جانتی اور میں بھی اتنا اچھے سے نہیں جانتا۔ اور آکاشا ایک دم سے آریز کا یہ رویہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ آیت آپ کمرے میں جائیں، مجھے آریز سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اور آیت تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی، جلدی سے صوفے سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ آریز اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ اور پھر آکاشا کو دیکھنے لگا۔ آکاشا اندر تک اترتی نظروں سے آریز کو دیکھ رہی تھی۔ آریز، کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں؟ مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ آیت تم سے دور چلی جائے؟ ارے پاگل ہو گئی ہو، میں نے خود ہی تو یہ فیصلہ کیا ہے بھلا۔ مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ مگر اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم دونوں میں ایک دم سے محبت نہیں ہو گئی۔ پورے 2 سال لگے تھے ہمیں قریب آنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور تمہیں آیت سے کیا توقع کرتی ہو کہ وہ چند ماہ میں اس سے محبت کرنے لگے اور اس کے رشتے کو تسلیم کر لے؟ نیور، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ آریز، آیت کی عمر نکلی جا رہی ہے شادی کی، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہارون سے بہتر اسے کوئی نہیں مل سکتا۔ کیوں، کیا کمی ہے آیت میں؟ اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے، وہ ایک دم سے ناگواری سے بولا۔ اسے آکاشا کی بات بری لگی تھی۔ آریز، ریلیکس۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہارون سے بات کروں گی، اگر وہ واقع آیت سے انٹرسٹڈ ہوا تو وہ 3 ماہ تو کیا 3 سال بھی اس کا انتظار کر لے گا۔ یو جسٹ ریلیکس۔ آکاشا جلدی سے آریز کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھی، اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کا کندھا تھپکنے لگی جیسے کسی بچے کو کمپوزڈ کرتے ہیں۔ آیت جو کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھ میں جیسے کچھ چبھا تھا۔ اس نے زور سے پردے برابر کیا، مگر آریز دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آکاشا سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھتا اور آیت کی طرف جاتا، آکاشا نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ آریز، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، پلیز۔ آیت کو اس بندھن سے آزاد کر دو، بلکہ آج ہی میں وکیل سے بات کرتی ہوں، وہ طلاق کے پیپر بنا دے گا۔ کسی بھی نئے رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے اسے اپنے اس پرانے بندھن سے آزاد کرنا ہوگا، چاہے یہ کاغذی بندھن ہی صحیح۔ آکاشا نے آریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو آریز ایک لمحے کے لیے جیسے چپ ہو گیا۔ کیا واقعی اس سے یہ سب کرنا پڑے گا؟ اور یہ سب کیوں بھول چکا تھا کہ آیت کی آزادی جس کی وہ بات کر رہا تھا، وہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آکاشا کے ہاتھ میں سرد پڑے۔ وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس سے آزاد کرتا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بات کرتا ہوں آیت سے، اسے سمجھاتا ہوں اور بہت جلد اسے آزاد کر دوں گا۔ تم پریشان مت ہو، وہ آکاشا کو تسلی دے رہا تھا، یا نہ جانے خود کو۔ آکاشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ آریز نے اسے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنا حق تک نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ یہ حق اسے دیا ہی نہیں گیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ آریز کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتی۔ 6 سال کا یہ کاغذی بندھن شاید بہت مضبوط بن چکا تھا۔ آریز ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ آیت نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیت، کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ میں نے تو بس آپ کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو کپکپا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لمس اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوہار کا کام کیا اور وہ بھونچکا رہ گیا۔ آج تک وہ خود کو جان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور آج جب پتہ چلا تو شاید پانی سر سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اسے اب اس فیصلے سے واپس نہیں ہٹنا تھا۔ آیت، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آزاد کر دوں تاکہ آپ کی سوچ بھی کچھ آزاد ہو، آپ اس قید سے نکلیں اور نئے رشتے کے بارے میں سوچیں۔ ہارون واقعی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ دل سے چاہتا ہے آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں بھی نہیں دے سکا کیونکہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ میرے بڑے بھائی کی بیوی، میری بھابھی رہی ہیں اور میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ وہ اپنے انگوٹھوں کے پوڑوں سے اس کی ہتھیلی کو رب کرتا اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ آیت نے زور سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ ٹھیک ہے،
کر دیں مجھے آزاد، دیر کس بات کی، اور اب جو بھی کہیں میں ماننے کو تیار ہوں۔ آیت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو کل ہی میرا نکاح ان سے پڑھوا سکتے ہیں۔ وہ جس بات کی روح میں بہتی نہ جانے کیا بول گئی، کل تو آپ کا نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ پر عدت واجب ہے۔ دیکھیں ہم تنہائی میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں، چاہے میں نے آپ کو شوہر ہونے کا حق نہیں دیا مگر پھر بھی طلاق کے بعد آپ عدت میں رہیں گی۔ اور آیت ایک لمحے کے لیے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی غصے میں کیوں آ گئی۔ عریض اپنا توازن نہ رکھ پایا اور فرش پر سیدھا گر گیا۔ اس کا ہاتھ آیت کے ہاتھ میں تھا اور آیت کو بھی اس نے اپنے ساتھ اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دونوں عین ایک دوسرے کے اوپر گرے تھے۔ آیت کے ہونٹ عریض کے ہونٹوں سے ٹکرائے تو اسے یوں لگا جیسے وہ یہ لمس پا کر کبھی اس سے دور نہیں جا پائے گی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی، عریض نے زور سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے مزید خود میں بھینچ لیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات وہ اتنی دیر سے کیوں سمجھتا؟ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا اور وہ ایک ہی کمرے میں بالکل تنہا تھے۔ وہ اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا بھلا؟ اس نے آیت کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو جلا بخشی اور پھر وہ اپنی ہی روح میں بہکتا چلا گیا۔ آیت کی مزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی اور وہ ہر بات کو بھلائے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کے آنسو اور عریض کے آنسو ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر اپنی تمام شدتیں اور محبتیں لٹاتا چلا گیا۔ باہر رات مزید تاریک ہوتی رہی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں روشنی بکھیرنے لگے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سوچوں کے بہت سے بھیانک در بھی کھل گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کی حالت کل رات رونما ہونے والی گستاخی کی چغلی کھا رہی تھی۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ او خدا، میں نے اتنی زندگیاں خراب کر دیں صرف اپنے جذبات میں آ کر۔ اب وہ کیسے سامنا کرے گی عریض کا اور آکاشا کا؟ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اتنے میں عریض کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ بغیر دستک کے آیا تھا۔ آیت نے جلدی سے لحاف اوپر تک تان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر سے لحاف ہٹایا تو آیت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر کر لیے اور عریض اس کی اس حرکت پر دل و جان سے فدا ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے تو شاید میں اپنی اور آپ کی زندگی اتنی پیچیدہ کبھی نہ بناتا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کم از کم ہمیں خود سے تو سچ بولنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے الگ کیے تو آیت ایک دم سے سرخ پڑی۔ مجھے معاف کر دیں عریض، میں نے آپ کی زندگی خراب کر دی۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ ارے میری جان، تم نے میری زندگی بنا دی ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آکاشا بہت ناراض ہوگی۔ ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اسے جو بھی جواب دینا ہوگا میں خود دے لوں گا، تم اس کے بارے میں پریشان مت ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ جو مقام تمہارا میرے دل میں ہے وہ کسی اور عورت کا نہیں ہو سکتا۔ آکاشا اور میں بہت سالوں سے ایک ساتھ ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میری اس کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میرے مزاج کو سمجھتی ہے، شاید ہماری آپس میں اچھی زندگی گزر جائے گی۔ اور میں اسی چیز کو محبت سمجھ بیٹھا، مگر محبت تو وہ تھی جو میں اب اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ جب سے ہارون تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے سو نہیں سکا۔ یہ محبت بھی کتنی چھپی رستم ہوتی ہے، ہم پر تب اشکار ہوتی ہے جب ہم اسے قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہارے جیسی شریک حیات دے دی جس نے کبھی اپنے شوہر سے اپنا حق تک نہیں مانگا اور جو لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہے وہ اسے اپنے سینے سے بھینچے۔ اس پر تجدید محبت کی فوار کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت پر اظہار پر بالکل خاموش رہ گئی تھی، شاید خود غرض بن گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آکاشا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں آیت سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دھوکہ دیا، تمہارا بہت نقصان کیا ہے اور شاید پوری زندگی تمہارا مجرم بن کر گزاروں گا، مگر مجھے تمہارا مجرم بن کر زندگی گزارنا آیت کو کھونے سے زیادہ آسان ہے۔ وہ آکاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف گوئی سے بولا تھا تو وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آکاشا عریض کی آنکھوں میں آیت کے لیے وہ محبت بہت پہلے دیکھ چکی تھی جو شاید عریض آیت ایک دوسرے کے لیے نہیں دیکھ سکے تھے۔
محبت میں دھوکہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آریز، یہ تو کسی نہ کسی کو ملتا ہی رہتا ہے، مگر بڑی بات اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، میں آیت کی طرح کسی کا روگ نہیں پالوں گی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے آریز، مگر میں تمہیں کوئی بد دعا بھی نہیں دے سکتی کہ پہلی بار میں نے تمہارے چہرے پر وہ چمک دیکھی ہے جو شاید میری سنگت تمہیں نہ دے سکی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آکاشا، کیا ہم اچھے دوست نہیں رہ سکتے؟ سوچنا بھی مت آریز، کیونکہ جن سے آپ کو ماضی میں محبت رہ چکی ہو ان سے بھول کر بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ وہ زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ تمہیں تمہاری ہنستی بستی زندگی مبارک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا ہی اپنا پرس اٹھا کر چلی گئی، مگر آریز جانتا تھا کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دل سے نکالنا۔ وہ واقعی آکاشا کے لیے بہت دکھی تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان، ان سے ملیے، یہ ہیں آپ کی بہو آیت اریز خان، اور آپ کے بیٹے کے دل کی اور اس حویلی میں رہنے کی صحیح حقدار۔ اریز آیت کو ساتھ لگائے بی جان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ارے تم تو اسے کسی اور کی دلہن بنانے چلے تھے، پھر ارادہ کیسے بدل لیا؟ بی جان طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ آیت کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اپنے بیٹے کو بھی خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کی یہ دونوں باتیں مان لیں۔ اب تو ناراضگی ترک کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لگے انہیں منانے لگا جو کسی روٹھے بچے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آیت بھی ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، اگر میں نے آپ کا ذرا بھی دل دکھایا ہے تو۔ آیت ہمیشہ کی طرح دوسروں کے احسانوں تلے دب کر رہنے والی معافی مانگنے لگی تھی۔ بی جان نے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی آیت کی عادی ہو گئی تھیں، مگر ان کے درمیان بننے والا رشتہ انہیں پریشان کرنے لگا۔ اریز نے بی جان کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے انہیں خود سے الگ کرتے حیرت اور خوشی سے دیکھنے لگی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو آیت؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اور آیت ایک لمحے کے لیے سر جھکا گئی۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے میرا بچہ، میں تو ترس گئی تھی اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید آیت بانجھ ہے، مگر تم نے آج میرے سارے وسوسے دور کر دیے۔ اچھا، تو اس لیے آپ چاہتی تھیں کہ میرے اور آیت کے درمیان کوئی رشتہ نہ بنے، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آیت کبھی ماں نہیں بنے گی؟ اریز کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں تمہارے لیے کسی بھی ایسی لڑکی کو نہیں چاہوں گی جو ماں نہ بن سکے اور تمہاری نسل آگے نہ بڑھا سکے، مگر اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں دل میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ میرے بچے، پھلو پھولو اور اس حویلی میں رونقوں کا اضافہ کر دو۔ ایک دم سے ان کا دل جیسے صاف ہو گیا تھا اور اریز مسکرا کر پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ واقعی بہت خوش ہوا تھا، اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ کب سے وہ اس ادھورے وجود کے ساتھ تھا، مگر آیت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ نے آیت سے کوئی کام نہیں کروانے، بلکہ اسے ریسٹ دینا ہے۔ ارے تم کیا مجھے ظالم بڈھی سمجھتے ہو؟ آیت میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں اس پر ظلم کیوں کروں گی؟ وہ جیسے برا مان گئی اور اریز مسکراتا ہوا ان سے جدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی شرمیلی سی بیوی کے پاس اسے مزید تنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں گیا تو آیت کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اریز کے ساتھ ایک ماہ تک لاہور رہی تھی اور اریز نے اسے ہر جگہ دکھائی تھی۔ وہ وہاں سے خوشخبری لے کر لوٹے تھے، البتہ خوشی کے ساتھ آکاشا کے متعلق اسے رنج بھی تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے آکاشا کا حق مار لیا ہو، اور وہ بار بار اریز سے اس چیز کا ذکر کرنا نہیں بھولتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ چیزوں کو کھونا پڑتا ہے، کچھ رشتوں کو توڑنا پڑتا ہے، تب ہی نئے رشتے بنتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آیت ایک دم سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ اس قدر اس کی عادی ہو چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اریز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میری پرنسس مجھے یاد کر رہی تھی، مگر بتائے گی نہیں، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ تو مجھے کمرے میں قید کر دیا، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے، میں بور ہو رہی ہوں۔ چلیں پھر آپ کی بوریت دور کرتے ہیں۔ کس چیز سے دل بہلے گا آپ کا؟ وہ شرارت سے اس کے کان میں بولا تو وہ جھیم کر مزید اس میں سما گئی۔ اریز، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جیسے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے یہ خوشی بھی راست نہ آئے گی۔ تم نے مجھے کہیں اور جانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ پورا کا پورا تمہارا ہو چکا ہوں۔ یار مان لو اس بات کو، اب تو میں یہیں رہ کر کھیتی باڑی کروں گا اور تم نت نئے پکوان بنا کر میرے پیچھے آنا۔ زمینوں پہ بالکل مجنوں بنا دیا ہے تم نے مجھے۔
اس کی شرارتیں عروج پر تھیں اور آیت کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ عریض اس کے لیے بن مانگی دعا تھی جس پر قبولیت کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ خوشیوں کے لیے اس دروازے پر کھڑے تھے جو بنا دستک کے کھلتا چلا جا رہا تھا۔